اگر وہ مہمانی کو قبول نہیں کر رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دوست نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ سوچا تو اس وقت ان دونوں نے آگے سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینی ہے۔ یہ پہلی بات۔ جب انہوں نے بیٹے کی خوشخبری کی بات سنائی تو فاقبلت امرأته فی صرۃ فسکت وجہها وقالت عجوز عقیم، ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے فوراً ایک زوردار چیخ ماری اور ایک بطور قہقہہ کا لگایا اور یہ بات سوچی اور یہ کہی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو عجوز عقیم، میں تو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، بوڑھی عورت کے ہاں پیدائش بچے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے آگے سے کہا کذالک قال ربک، یہی بات تو آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے، یہ بات کہ آپ کے ہاں اولاد ہونی ہے یہ آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، خوب حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا عمر ہے اور وہ بغیر کسی عمر کا لحاظ کیے اولاد انسان کو عطا کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا مقصد فرشتوں نے بتایا کہ ہم آپ آئے ہیں کہ یہاں سے ہم جائیں گے قوم لوط کے پاس، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس، اور وہاں پر جا کر اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے عذاب کو ان کے اوپر نازل کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے حقیقتاً انسانوں کے اندر مردوں سے عورتوں سے اپنی شہوات کو پورا کرنے کے بجائے مردوں سے اپنی شہوات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کی ترتیب کو بدلنے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے ان کی ترتیب کو بدل دیا اور الٹ دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے ان کی زمین کے حصے کے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا اور اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، زمین پوری الٹ دی۔ ان ساری باتوں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور اس سے کے بعد دیگر اور قوموں کا ذکر فرمایا، قوم نوح کا ذکر فرمایا، قوم عاد کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد آخر میں اپنی توحید کی نشانیاں بیان کی کہ دیکھو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے اتنا سیدھا بنایا، اتنا سپاٹ بنایا کہ تم اس کے اوپر آرام سے ٹھہر سکتے ہو۔ یہ زمین گولائی کے اندر اتنی نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر اپنا قدم بھی نہ جما سکتے، اس زمین کو اللہ نے اس انداز میں گولائی عطا فرمائی کہ گول بھی ہے مگر گول ہونے کے باوجود تم سکون سے اس کے اوپر قرار بھی پکڑ سکتے ہو، اور اللہ نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، جب چاہو اس کے اوپر آرام سے سو سکتے ہو۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا، لہٰذا جس ذات نے تمام کے تمام چیزوں کو جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمایا، جس ذات نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا، جس ذات نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، اسی ذات کی طرف دوڑو، ففروا الی اللہ، اللہ کی جانب دوڑو اور اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اس لیے کہ اللہ ہی ذات ہے جو روزی دینے والی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی وہ ذات ہے جو روزی دینے والی ہے، ذو القوۃ المتین، اور اللہ رب العزت خوب طاقتور ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات غالب ہے تمام کے تمام کاموں پر۔ سورہ طور کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کے بات ارشاد فرمائی، کوہ طور پہاڑ کی قسم کھائی، اللہ رب العزت نے تقدیر کی قسم کھائی، اور ان تمام بیت المعمور کی قسم کھائی، اور اسی طریقے سے آسمان کی قسم کھائی اور سمندر کی قسم کھائی، تمام کی تمام قسمیں کھا کے جواب قسم کے طور پر ایک ہی بات کی کہ سب قسمیں کھا رہا ہوں، کس بات پر بھائی؟ ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے دنیا کے اوپر، اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، ما لہ من دافع، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان اڑ رہا ہوگا، وتسیر الجبال، آسمان دھواں بن جائے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ جو ہے وہ اڑنے لگ جائیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت فرمائی تو بہت زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بعد میں فرمایا سورہ ہود اور سورہ طور نے مجھے بوڑھا کر دیا۔
یعنی اس میں اللہ رب العزت کے عذاب کے متعلق ایسی آیات موجود ہیں کہ جن آیات کو سن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان دونوں صورتوں نے مجھے برا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے حالات کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور آخر میں ارشاد فرمایا فذکر، اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرو، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے تمہارے اوپر، اس کی قدردانی کرو۔ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کلام پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو سیکھو، سمجھو اس قرآن کریم کو۔ ولا بکاہن ولا مجنون، یہ قرآن کریم کسی کاہن کا، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، کسی مجنون آدمی، کسی دیوانہ آدمی کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پروردگار عالم کی جانب سے کلام ہے۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ کہتے ہیں کہ کسی شاعر کا کلام ہے؟ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کو اس بات کا حکم کسی نے دیا ہے یا یہ سرکشی اختیار کر کے دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے؟ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے توحید سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی جس کی تفصیل سورہ زخرف میں بھی گزری تھی، اور اس کی خلاصہ یہ ہے اس تفصیل کا کہ یہ عرب لوگ جو تھے یہ بیٹی کی نعمت کو اپنے لیے بہت بڑا عیب سمجھا کرتے تھے۔ مشہور بات ہے کہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو بیٹی کی نعمت کو یہ اپنے لیے عیب سمجھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی کی عقل کے مطابق سمجھایا کہ اچھا تم بیٹی کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہو، سمجھتے رہو، ذرا اسی عیب سمجھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا تصور کرو اس بات کا کہ ایک طرف تم بیٹی کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہو، دوسری جانب جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی باری آتی ہے تم کہتے ہو کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو۔ یہ کیسی بے وقوفانہ قسم کی بات ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے دنیا کے اندر کر رہے ہو؟ تمہاری عقل کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ پردہ پڑ چکا ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی بھلا معبود ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ پاک ہے، عما یشرکون، ان تمام باتوں سے جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کو آخر میں فرما دیا کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم کے اوپر ڈٹے رہیے، فإنک بأعیننا، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وسبح بحمد ربک حین تقوم، اور آپ اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت اس قوم کے ساتھ خود نمٹ لے گا۔ سورہ نجم کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے وحی سے متعلق کچھ گفتگو فرمائی، ستاروں کی قسم کھا کے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ جو تمہارا ساتھی ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی گمراہ ہو گیا ہے، کوئی سرکشی کر رہا ہے، نہ یہ گمراہ ہوا ہے نہ کوئی سرکشی کر رہا ہے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات زبان سے نکالتے ہیں وہ حقیقتاً اپنی جانب سے نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے۔ جس وحی کی تلاوت کی جائے اس وحی کا نام قرآن کریم، جس وحی کی تلاوت نہیں کی جائے اس کا نام سنت رسول یا احادیث مبارکہ ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں وحی ہیں اللہ کی جانب سے۔ فرق اتنا ہے کہ جو بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی من و عن، جیسی بیان کی جن الفاظ کے ساتھ ویسی کی ویسی محفوظ ہے اس کو قرآن کریم کہتے ہیں، اور جو باتیں اللہ رب العزت نے مفہوم کے طور پہ سمجھا دی کہ یہ بات ہے اپنی امت کو اپنی زبان میں سمجھا دیجئے، وہ باتیں احادیث مبارکہ کہلائیں۔ جیسے قرآن کریم کا سمجھنا لازم ویسی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ نصیحت نامہ ہم نے آپ کے پاس نازل کیا ہے اس لیے کہ آپ اس قرآن کریم کو کھول کھول کر بیان کریں۔ احادیث کو نئی بات لے کے نہیں آتی دنیا کے اندر، بلکہ احادیث میں وہی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہے، مگر ان باتوں کی تفصیل موجود ہوتی ہے تاکہ امت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ارشاد فرمایا ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کی جانب سے وحی کردہ ہے، اور اللہ کی جانب سے جو وحی ہوتی ہے یہ ایک بہت طاقتور فرشتے کی جانب سے وحی اترتی ہے۔ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پاس وحی لانے والے فرشتے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ اللہ نے بتایا کہ یہ کتنے قریب ہیں ایک دوسرے کے، کہ جیسے ایک کمان اور اس کے جو
رسی ہوا کرتی ہے، کمان کی جو رسی ہے وہ اور تیر جتنا ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوتا ہے، ایسے ہی فکان قاب قوسین او ادنی، اس سے بھی زیادہ یہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا ما انا بقارن۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ گلے لگا کے زور سے بھینچا، حق کیا، اور اس کے بعد پھر چھوڑا، اور تیسری مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ جو معاملہ تھا جس میں جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے اتنے قریب آئے اور اس کے ذریعے سے ایک نور، ایک فیض تھا اللہ رب العزت کی جانب سے جس کا انتقال ہوا، اس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے جو فیض منتقل ہوا ہے اسی فیض کا ثمرہ ہے جو تمہیں احادیث مبارکہ کی صورت کے اندر ملتا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، پھر تم یہ بات کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معراج کی، یہ معراج کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کا دل جھوٹ نہیں کہتا، یہ غلط بات نہیں کہتے، یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو انہوں نے دیکھی ہے۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تمہیں ان باتوں کے اوپر شک ہے کہ جو باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیسی بات ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہاں سے اللہ رب العزت پھر ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور مرتبہ اپنی نشانی دکھلائی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى، ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر بلا لیا معراج کے ذریعے سے، اور وہاں پر جنت کا بھی نظارہ کروا لیا، جہنم کا بھی نظارہ کرا دیا، اور اس کے بعد اپنا دیدار بھی نصیب فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس تمام باتوں کو یہاں پہ ذکر فرمایا، اور یہ تمام باتیں ذکر کر کے آخر میں فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں کتنی ہی بادشاہ ایسے ہیں لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ قیامت کے دن ان کی شفاعت، ان کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی۔ کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں آسمان و زمین کے اندر کہ جن کی سفارش کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے۔ اللہ کی اجازت سے کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے، اگر اللہ کی اجازت نہ ہو تو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ایمان والوں کی نشانی فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین احسنوا بالحسنى، جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ پہلی صفت الذین یجتنبون کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا سبب ہے۔ والفواحش، فحش گوئی، فحش باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ الا اللمم، سوائے صغیرہ گناہ کے، جو صغیرہ گناہ کبھی کبھار بلا کسی ارادے کے ان سے انسان ہونے کے ناطے ہو جاتا ہے، جب وہ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، اور اگر انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے کبھی ان سے صغیرہ گناہ ہو جائے، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا پروردگار خوب مغفرت کو بہت زیادہ پھیلانے والا، بڑا وسیع ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ بخشش کرنے والا پروردگار ہے۔ لہٰذا اگر کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلکہ اللہ کے دربار میں فی الفور توبہ کرنا۔ شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان بعض اوقات جب انسان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے تو اس رجوع کرنے والے شخص کے اوپر شیطان کا ایک حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ڈرا دیتا ہے، اللہ رب العزت کے خوف جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ خوف اس کے اوپر طاری کر دیتا ہے۔ جب یہ خوف زیادہ طاری ہو جاتا ہے، اب بندہ اس خوف کی وجہ سے کسی کام کے کرنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ یہ اللہ کا خوف اتنا مطلوب ہے جو انسان کو عبادت کے اوپر کھڑا کر دے۔ اگر اللہ کا خوف انسان کو عبادت سے دور کر رہا ہے تو یہ اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ شیطان کی جانب سے وسوسہ ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو سامنے رکھے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر قوم ہی مایوس ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا انسان اللہ کے خوف میں اتنا زیادہ مبتلا نہ ہو جائے کہ وہ عبادت
عبادت کوئی چھوڑ بیٹھے یا عبادت کرنا اس کے لیے مشکل اور دشوار ہو جائے، بلکہ انسان کے کرنے کا کام کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے، ایک ایسی اسٹیٹ جس میں خوف بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی اللہ رب العزت سے ہو۔ کیسے ہونی چاہیے؟ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اعلان فرما دیں کہ سارے کے سارے انسان جنت کے اندر جائیں گے سوائے ایک بندے کے جو جہنم میں جائے گا، مجھے ڈر ہے کہیں میں وہ نہ ہوں۔ پھر فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت یہ اعلان فرما دے کہ سارے کے سارے انسان جہنم کے اندر جائیں گے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بندہ بھی میں ہی ہوں گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے امید بھی خوب رکھنی چاہیے اور اللہ رب العزت کا خوف بھی ہونا چاہیے، مگر یہ خوف اللہ کی رحمت کے اوپر غالب نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر عرش پر اپنے لکھ دیے بات کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ اس کا فضل اور اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ اسی صورت کے اندر اسی بات کو ذکر فرمایا، آخر میں فرما دیا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہاری تکلیفوں کو دور کر سکے۔ جب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی تمہاری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، تو پھر اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر جو تمہاری تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتے، تمہاری فریاد کو نہیں سن سکتے، تم بھلا ان کی عبادت پھر کیسے کر رہے ہو؟ سورۃ القمر کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا وقوع ہونا، قیامت کا واقع ہونا بہت ہی عجیب انداز میں ذکر فرمایا۔ ابتدا فرمائی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت آ گئی۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معجزہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے تھے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت اتنی قریب آ چکی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت آ چکی ہے، یعنی قیامت کا وقوع اتنا قریب ہے۔ اور انسانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ان لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ اب بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے قیامت کے وقوع کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہی ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہوا کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو انگلیوں کو ایسے ملا کر ارشاد فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں۔ مفسرین نے اس کے دو معنی لکھے، جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور قیامت اسی طریقے سے ملی ہوئی ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان معمولی سا فرق ہوا کرتا ہے ہائٹ کا، ایسے ہی اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بس میرے دنیا سے جانے کے فی الفور، میرے جانے کے فوراً بعد ہی دنیا کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے انسانوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کریں، اس لیے کہ جب قیامت سے پہلے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لہذا اس سے پہلے پہلے انسان کو اپنی غفلت دور کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے دربار میں معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورت میں مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان تمام قوموں کا ذکر فرما کر آخر میں قوم لوط کا ذکر فرمایا، اور ان تمام کا ذکر فرما کر آخر میں بات فرمائی کذبوا بآیاتنا کلھا، ان سب نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر، غالب صاحب اقتدار ذات نے ان سب کے سب کو پکڑ لیا۔ لہٰذا انسانوں کو یہ نصیحت مل گئی کہ لوگوں اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کرتے رہو، اللہ کے دربار میں معافی مانگتے رہو۔ اللہ رب العزت نے سورت کے اندر ایک آیت کا بار بار تکرار فرمایا ہے اور یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے اس سے نصیحت جو حاصل کر سکے؟ کیا کوئی ہے جو اس کلام کو پڑھ کے کھول کے پڑھ لے کہ اس کلام میں لکھا کیا ہے؟ اس کلام پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالنے کو کوئی تیار ہے؟
فہل من مدکر، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یاد رکھیے گا کہ من حیث القوم، جہاں ہمارے بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں میں سب سے بڑی کوتاہی قرآن کریم کا نہ سمجھنا، اور اس سے بھی بڑی کوتاہی کہ قرآن کریم کے نہ سمجھنے کو گناہ نہ سمجھنا۔ ہم ایک تو کلام پاک کو سمجھتے نہیں، دوسری بات اس کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، اور تیسری بات اس کلام پاک کے نہ سمجھنے کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں یہ بات نہیں کہیں گے کہ اللہ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے ٹوپی نہیں پہنی، انہوں نے فلاں کام نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت اللہ کے دربار میں کریں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ وہ میری قوم ہے جس نے قرآن کریم کو پس پش ڈال دیا تھا۔ جن کی شفاعت کی امیدیں لے کے ہم بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف کل قیامت کے دن یہ بات اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایک بندے کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کریں گے، میں اس کی شفاعت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خلاف تو قرآن نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے خلاف قرآن نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے میں اپنے ہاتھ اٹھا لوں گا، کہ نہ، جس کے خلاف قرآن نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے میں اس کے فیور میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے، یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، اور ہم اس کوتاہی کو، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ ایک اور بڑا جرم ہے جس کے اندر ہم شریک ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ عاجز اکثر مثال دیتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی چائنا کی ایمبیسی سے، چائنیز ایمبیسی سے، فرینچ ایمبیسی سے اگر کوئی شخص جاب کے لیے اپلائی کرے اور وہاں سے کوئی لیٹر آ جائے تو یقین جانے ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے اس کا ترجمہ کروائیں گے، ڈھونڈتے پھریں گے کسی بندے کو جو چائنیز لینگویج کی ٹرانسلیشن کر دے، ڈھونڈتے پھریں گے ایسے بندے کو جو فرینچ لینگویج کی ٹرانسلیشن کر دے۔ اگر دنیا کی کسی ایمبیسی کے خط کا ہمارے نزدیک اتنی زیادہ اہمیت ہے، کیا اللہ کے کلام کی اتنی بھی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں کہ اللہ کی جانب سے کچھ خطوط ہمارے نام پہ بھی آئے ہوئے ہیں؟ ان خطوط کے آئے ہوئے تقریباً 30 سال، 35 سال، 25 سال، 70 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے اس کلام پاک کو کتنا سمجھنے کی کوشش کی؟ یاد رکھیے گا قرآن کریم کا ایک حق ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں، لیکن یہ حقوق ادا کرنا کافی ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس سے امید نہیں رکھ سکتے کہ ہم بس کلام پاک پڑھتے ہیں تو بس ہم کنفرم جنتی ہو گئے، نہیں، اس لیے کہ یہ کلام پاک اگر ہم نے نہیں سمجھا تو یہ کلام پاک تو آیا ہی اسی مقصد سے تھا، ہم نے اس کے مقاصد بدل دیے، ہم نے مقصد بنا دیا بیٹی کی شادی ہو، جہیز میں اس کو دے دو، قرآن کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دو، نیا گھر بنا لو تو اس گھر کے اندر قرآن رکھ دو، سورہ بقرہ پڑھ کے اس کا پانی چھڑک دو، کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اس قرآن کی کچھ صورتیں پڑھ کے پھونک دو، عدالت کے اندر ضرورت پڑ جائے قسم کھانے کی تو قرآن کریم کے ذریعے سے قسم کھا لی جائے۔ اس کے علاوہ تو ہم نے کوئی مقصد ہی نہیں سمجھا۔ قرآن کریم ان میں سے کسی مقصد کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن کریم فقط اس لیے نازل ہوا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں۔ تو قرآن کریم کا سمجھنا یہ ہر انسان کے ذمہ لازم ہے، اور جب تک اس کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ یقین جانیے اللہ کی رحمت کسی کی طرف متوجہ ہو جائے تو بات الگ ہے، ورنہ اصولی اعتبار سے بندے کی بخشش کا کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ لہٰذا اس کلام پاک کو سمجھنے کی نیت کریں کہ ہم نے اس کلام پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ہے۔ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوایا اور بار بار اس بات کا ذکر کیا ہر نعمت کے بعد کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اللہ نے کون کون سی نعمتیں یہاں پہ ذکر فرمائی؟ ابتداءً اللہ نے اپنی 8 صفات بیان فرمائی ہیں، اپنی 8 صفات یہاں پہ ذکر فرمائی، مثال کے طور پہ رحمان ہونا، مثال کے طور پہ خالق ہونا، مثال کے طور پہ آسمان و زمین کا میزان ترازو کا قائم کرنے والا ہونا،
انسان کی پیدائش کرنے والا ہونا، یہ ساری کی ساری اللہ نے اپنی 8 صفات کو بیان فرمایا. ہر صفت بیان کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھلا اس سے بڑا پروردگار، اس سے بہترین پروردگار تمہیں دنیا میں مل سکتا ہے؟ جب نہیں مل سکتا اور اللہ نے تمہیں اپنا رب ہونا تمہیں عطا فرما دیا، تم اللہ کے بندے ہو، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کون سی اللہ کی نعمت ہے جس کو تم جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد دنیا کی کچھ نعمتیں یہاں پر گنوائیں. ان نعمتوں میں سے مثال کے طور پہ مشرق اور مغرب کا پیدا کرنا، سمندروں کا پیدا کرنا، سمندر کے اندر سے موتیوں کا رکھ دینا جن کو تم نکال کر ان کے ذریعے سے ہیرے جواہرات بناتے ہو، ان کے ذریعے سے زیورات بناتے ہو. یہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا. ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ 8 نعمتیں پھر ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد جنتیوں کا تذکرہ بھی فرمایا، جہنمیوں کا تذکرہ بھی فرمایا. اب جنتیوں کا جب تذکرہ فرمایا تو اس کے اندر بھی یہ بات ذکر کی، جنت کی ہر نعمت کو ذکر کر کے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. شروع میں 8 اپنی صفات بیان کی، پھر 16 مرتبہ جنت کا ذکر فرمایا، ہر ذکر پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر کر دیا. تو 16 مرتبہ یہ اور ابتدا کے اندر 8، یہ کل بن گئے 24 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا لفظ ذکر فرمایا. پھر جہنم کا تذکرہ کیا، اور جب جہنم کا تذکرہ فرمایا تو 7 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا لفظ ذکر فرمایا. تو یہ 24 اور 7 31 بن گئے. اب انسان کو یہاں پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت فلاں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، جہنمیوں کے ساتھ یہ عذاب ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. انسان حیران ہوتا ہے یہ کون سی اللہ کی نعمت ہے. مفسرین نے، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں اس کا بہترین جواب عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے دنیا میں انسان کے سامنے جہنم کے عذاب کے سارے احوال کو کھول دیا کہ میرے بندوں یہ وہ جہنم ہے جس کو تیار کیا ہوا ہے کفار کے لیے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام کہ اللہ نے اس ساری کی ساری بات کو کھول کے رکھ دیا. لہذا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو بھلا جھٹلاؤ گے. سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت نے پھر اسی مضامین کو، جو مضامین سورہ رحمان میں ذکر ہیں وہی سورہ واقعہ کے اندر ہیں. جنتیوں کا تذکرہ، جہنمیوں کا تذکرہ، قرآن کریم کی عظمت کو آخر میں بیان فرمایا، اور یہ ساری بات ارشاد فرما کر آخر میں فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، یہ قیامت کا وقوع ہونا، قیامت کا واقع ہونا یہ سچی بات ہے. لہذا فسبح بسم ربک العظیم، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے. سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا پھر ذکر فرمایا. اللہ ہی کی ذات ہے جس جو ابتدا بھی اسی کا، انتہا بھی اس کا. اللہ کی ذات ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. اللہ ہی نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین کے اندر چیزوں کو داخل فرمایا، پھر زمین سے ہی چیزوں کو نکالتی ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتی ہے اور اس پانی کو دوبارہ آسمانوں پہ چڑھا دیتی ہے. یہ ساری کی ساری نظام چلانے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جو دن سے رات کو تبدیل فرما دیتا ہے، رات کو دن میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو یہ ساری کے سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جس ذات کی اتنی ساری نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں تم بھلا ایک بت کو پوچھتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہو کہ جنہوں نے دنیا کے اندر لن یخلقوا ذبابا، ایک مچھر بھی نہیں بنا سکے، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکے، ان کو بھلا تم کیسے اللہ کے ساتھ شریک کر سکتے ہو. آخر میں ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ. یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. 28ویں پاری کی ابتدا سورہ مجادلہ سے ہوتی ہے. ابتدا میں اللہ رب العزت نے زہار کا حکم نازل فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا ہے کہ جس سے وہ اس اپنی بیوی کو اپنے محرم عورتوں کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو میرے لیے، تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو، تو عربوں میں اس کو پکی طلاق سمجھا جاتا تھا. شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ نہیں، یہ پکی طلاق نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد مرد اپنے اس قول سے رجوع کر سکتا ہے، مگر رجوع کرنے کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا. کفارے کا ذکر فرما دیا کہ اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا. اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے فصیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینے پے در پہ روزے رکھنے ہوں گے، یعنی 60 روزے
کنزیکیٹو روزے رکھنے ہوں گے، ایک ساتھ رکھنے ہوں گے. اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ سے کاؤنٹنگ ہوگی. یہ 60 روزے رکھنے ہوں گے. اور تیسری بات فرمائی کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی 60 افراد کو صدقہ فطر کی جو رقم اس وقت کی ہو اتنی رقم ادا کر دو. یہ 3 طرح کے کفارے ہیں اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسی گفتگو کر دیتے ہو کہ جس کے ذریعے سے تم اس کو اپنے محارم عورتوں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہو. سورت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ایک بات ایمان والوں کو بتائی کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان جب انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو حملہ کرتے کے ساتھ اس کا سب سے پہلا اٹیک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اللہ کی یاد کو بھلا دیا کرتا ہے، انسان کو ذکر کرنے سے روک دیتا ہے. لہذا ترتیب یہی ہوتی ہے، بندہ توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں رجوع کرتا ہے، فرائض پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نوافل کی ادائیگی کر دیتا ہے، تسبیحات پڑھنا شروع کرتا ہے، ذکر مراقبے میں لگنا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جب شیطان کا حملہ آتا ہے تو پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ذکر مراقبہ بلا دیتا ہے، ذکر سے اس کو دور کر دیتا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے. یہیں پہ انسان کو چوک جانا چاہیے کہ اگر میں نے آج ذکر نہیں کیا اس کا معنی یہ ہے کہ میں پھسل رہا ہوں، میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں، میں تنزلی کی طرف گامزن ہوں. لہٰذا پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ شیطان اللہ کی یاد کو بلا دیتا ہے. دوسرا اسٹیپ نوافل کے اندر کوتاہی کروا دیتا ہے. تیسرا اسٹیپ سنتوں میں کوتاہی کرانا شروع کر دیتا ہے. اور پھر چوتھا اسٹیپ کہ فرائض کو اندر کوتاہی کروانا شروع کر دیتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر بندہ مستقل فرائض کو چھوڑنا شروع کر دے بندے کو شیطان کفر کی طرف لے کے چلے جاتا ہے. لہٰذا ابتدا ہی اسی چیز سے ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی یاد کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرے اور یہ سوچ لے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اللہ کی یاد سے دور نہیں ہونا. سورہ حشر میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جب تم بنو قریظہ کے مقام پر پہنچے تھے اور وہاں پہ جا کے تم نے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی تھی. حالانکہ تمہارا حال یہ تھا کہ وہ اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ ما ظننتم ان یخرجوا، تم یہ بات گمان کر رہے تھے کہ یہ تو اپنی جگہ سے نہیں نکلیں گے، اور تم یہ بات سوچ رہے تھے کہ ہم اس کا حصار کب تک کر کے رکھیں گے، کب تک ہم ان کو قید ان کے ارد گرد گھیراؤ ڈال کے رکھیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں پہ تمہارا روب ڈال دیا. ایسا روب ڈالا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہم وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ، ایمان والے بھی ان کو پکڑ رہے تھے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر رہے تھے. یہ اللہ کی جانب سے ایمان والوں کی مدد آئی تھی کہ اتنی دہشت ایمان والوں کی ہو گئی کہ بعض لوگوں کو ایمان والوں نے پکڑ کے قید کر لیا، بعض کو قتل کر دیا، اور بعض وہ تھے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر رہے تھے. فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی ذات پر اگر بھروسہ ہو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ ہمیشہ تمہاری مدد اسی طریقے سے فرمائے گا. آخر کے اندر ارشاد فرماتے منافقین کا درمیان میں کچھ ذکر فرمایا اور سورت کے آخر میں اپنے بہت پیارے پیارے نام اللہ نے ذکر فرما دیے کہ اللہ کی صفاتی نام ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، قدوس ہے، سلام ہے. اللہ نے اپنے مختلف ناموں کو ذکر فرمایا اور اس سے پہلے بات گزر چکی کہ اللہ رب العزت فرما چکے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو. سورہ ممتحنہ میں ابتدا میں تو اللہ نے بات فرما دی کہ جو اللہ کا دشمن ہے یعنی کفار ہیں، ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ کفار کے ساتھ دوستی رکھیں، یہ ایمان والوں کے لیے ہرگز درست نہیں. ایک مومن اور ایک غیر مسلم کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، اس بات کو ذکر فرما دیا. درمیان میں ذکر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کو فالو کرو. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں بتائیں نبی علیہ السلام اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں فرماتے. لہٰذا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے اسوہ بنایا، اگزامپل بنا دیا، ایسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم نے اگزامپل دنیا کے لیے بنا دیا. اور آخر میں بات فرمائی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں
تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے اس بات پر کہ آئندہ یہ گناہوں کے اندر نہیں لگیں گی. واستغفر فبايعهن، آپ ان کو بیعت فرما لیجئے. واستغفر لهن اللہ، اور ان کے لیے اللہ کے دربار میں بخشش کیجئے، توبہ کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. مفسرین نے یہاں سے ایک نقطہ لکھا، اور وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی انسان اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ طائب ہو کر بیعت ہوتا ہے، اس بیعت ہونے کی برکت یہ خود قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جس شخص سے بیعت ہوتا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے دربار میں استغفار کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں معافی مانگتے ہیں، اور بندہ خود بھی توبہ طائب ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ رب العزت اسٹیمپ لگا رہے ہیں کہ ایسے بندے کی توبہ کو ہم ضرور قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. بیعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہاں پہ ذکر فرما دیا. سورۃ الصف میں اللہ رب العزت نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، ایک خلاصے کے طور پہ فرمایا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تم دنیا میں بہت بڑے کاروبار کرتے ہو، بڑی بڑی ٹرانزیکشنز کرتے ہو، بڑی بڑی ڈیل کرتے ہو، کیا میں تمہیں ایک بہترین ڈیل نہ بتاؤں، ایک بہترین تجارت نہ بتاؤں؟ هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک بہترین ڈیل نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں آخرت کی رسوائی والے دردناک عذاب سے نجات عطا کر دے گی. اور وہ ڈیل کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے اندر جگہ عطا فرما دے گا. سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ذکر فرمایا ابتدا میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے باوجود، اللہ نے ان کو تورات کا علم عطا کیا، اس کے باوجود اس علم پہ عمل نہیں کرتے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو گدھوں کی سی ہے کہ جن کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے. ہمارے حضرت ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم موٹر وے پہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ پہ دیکھا کہ فیول ٹینک ہے، پی ایس او کا، جیسے ایک بہت بڑا پیٹرول کا ٹینک ہے جس کی ٹینکی کے اندر پیٹرول بھرا ہوا ہے اور وہ راستے میں رکا ہوا ہے. ہم نے پوچھا بھائی کیا ہوا، تو بتانے لگے جی پیٹرول ختم ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اب اس دن عبرت ہوئی کہ دیکھو پیٹھ پر منوں کے حساب سے پیٹرول ڈلا ہوا ہے، پیٹھ پر منوں کے حساب سے پیٹرول کا بوجھ ہے، مگر اس کے باوجود ٹنکی کے اندر پیٹرول نہیں. تو نتیجہ یہ کہ گاڑی وہیں کھڑی ہے. فرماتے ہیں بعین ہی یہی مثال ہے کہ صرف علم کا حاصل کر دینا کافی نہیں ہے. علم کا حاصل کرنا ایسی ہے جیسے انسان نے کتابوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد دیا، مگر جب تک اس علم پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ علم فائدہ نہیں دے گا. العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم عمل کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہوا کرتا ہے. لہٰذا جو علم جب حاصل کرے بندہ اس علم پر عمل کرے. آخر میں فرما دیا کہ اے ایمان والوں، جب تمہیں جمعے کے دن مؤذن اذان دے اور تمہیں جمعے کے لیے بلائے تو تمام کے تمام کاموں کو چھوڑ کر فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب، اللہ کی یاد کی جانب، خطبے کی جانب دوڑو، مسجد کی جانب دوڑو. لہذا یہاں سے مسئلہ پتہ چل گیا کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو اس کے بعد ہر کام کا کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے، سوائے ان کاموں کے کہ جو انسان کی جمعے کی ادائیگی کے لیے، جمعے کی تیاری کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ نہانا ہے، تو اگر یہ کام کر رہا ہے کوئی تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر ایک بندہ اس وقت پہ تجارت کر رہا ہے تو تجارت کا کرنا منع. ایک بندہ اس وقت پر کسی کو پڑھا رہا ہے، کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے تو جاب کرنا اس وقت پر منع. اس وقت پر سارے کاموں کو ترک کر دو اور سارے کاموں کو ترک کر کے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی جانب لوٹو. منافقین کا ذکر اللہ رب العزت نے ذکر کیا سورۃ المنافقون میں، اور اس میں اس بات ذکر فرمائی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر منافقین کو دیکھ کے آپ کو ایسا لگے گا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم کو دیکھ کے، ان کی فزیکس کو دیکھ کے آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ ایسا بندہ تو اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. مگر وَإِن يَقُولُوا، اور جب یہ آپ ان سے بات کریں گے، جب آپ ان سے بات کریں تو تسمع لقولہم، تو آپ ان کی باتوں کے اندر اتنی شیرنی ہے کہ آپ کان لگا کے ان کی باتوں کو سنیں گے. کأنہم خشب مسندہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ساری باتیں ذکر کر کے ہم العدو فاحذرہم، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں لہذا آپ ان سے دور رہیے. اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ان کی مغفرت نہیں کرنی.
ابتدا میں بات کی کہ منافقین آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا زبردست جواب دیا، ارشاد فرمایا اللہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کوئی نئی بات تو تم نہیں کہہ رہے، تم کہہ رہے ہو یہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ منافق جو بات کہہ رہے ہیں اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ لہٰذا آخر میں اللہ رب العزت نے بات فرما دی۔ عبداللہ بن ابی نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ ہم مدینہ جائیں گے، تو مدینہ جانے کے بعد یہ جو مہاجرین ہیں ہم ان کو مدینہ کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، تاکہ آج کے دن فیصلہ ہو جائے کہ کون عزت کے اوپر ہے، کون عزت والا ہے اور کون ذلیل ہے۔ اللہ کی شان کے انہی کا عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، یہ پکے مومن تھے، انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب صحابہ سے بات سنی کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے، تو اپنے باپ کے مدینہ داخل ہونے سے پہلے مدینہ کے دروازے پہ پہنچ گئے اور باپ کو دروازے پہ روک دیا اور کہا آج پتہ چلے گا عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ منافق لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ لہٰذا اے ایمان والوں، اپنی مال کو اور اپنی اولاد کے اندر مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر تم اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈال دینا۔ ایسا نہ ہو کہ مال کی کثرت کی وجہ سے یا اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے تم غافل ہو جاؤ، یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ سورہ تغابن میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام کے تمام انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ سورہ طلاق میں طلاق کے مسائل کو ذکر فرمایا کہ اگر ایک عورت حاملہ ہے اور اس کو طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کتنی ہوگی، اور اگر ایک عورت ہے جو صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کی عدت کتنی ہے، اور اگر ایک عورت ہے جو بوڑھی ہو چکی ہے، جس کے ایام حیض بند ہو چکے ہیں، اس کی عدت کتنی ہے، تو عدت کے مسائل کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ اور آخر میں اپنی نشانیاں ذکر کی کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اگر تم کسی اور کو معبود سمجھتے ہو تو ذرا اس کو بھی دیکھ لو کہ اس نے آسمان و زمین میں کس چیز کو پیدا فرمایا۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے ایک حکم تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جیسے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو تم اپنے لیے حلال نہیں کر سکتے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، ویسے ہی جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اپنے اوپر ان کو حرام نہیں کر سکتے، لہذا اس کا منع فرما دیا۔ اور سورت کے درمیان میں ذکر کر دیا کہ اپنے اے ایمان والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس محنت کے اندر لگ جاؤ، فکر ہونی چاہیے تمہاری صبح شام دن رات کی کہ میں خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، میرے گھر والے، میری بیوی، میرے بچے، یہ سب کے سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس بات کا اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے دربار میں پکی سچی توبہ کرو، اس لیے کہ جب تم اللہ کے دربار میں پکی سچی توبہ کرو گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے لیے نور کا وہ مینار ہوگا جو تمہارے دائیں اور بائیں، تمہارے سامنے کی طرف ہوگا، تمہارے پیچھے کی طرف ہوگا، اور تم یہ بات اس دن لوگ یہ بات کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے اس نور کو مکمل کر کے ہماری بخشش فرما دیجئے۔ لہذا آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو اب تمہیں 2 مثالیں بیان کرتے ہیں، اور یہ مثالیں عورتوں کی مثالیں ہیں، عورتوں کی مثال بیان کر کے اللہ رب العزت نے 2 سبق دے دیے۔ ایک سبق کہ جیسے ایمان والے مردوں کے لیے دین پر عمل کرنا ہے، ویسے ہی ایمان والی عورتوں کے لیے بھی اس بات کا حکم ہے کہ وہ بھی دین پہ عمل کریں، ایمان والی عورتیں دنیا میں ایسی بھی گزری ہیں۔ اور دوسری بات اس کے ذریعے سے سبق مردوں کے لیے ہے کہ تم کہتے ہو کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے، صنف نازک کہتے ہو، تو اگر صنف نازک اتنی طاقت کا اظہار کر سکتی ہیں، اتنی استقامت کا اظہار کر سکتی ہیں کہ تم پھر اس کے مقابلے میں مضبوط ہو، لہٰذا تم اسی سے کچھ حیا کرو اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے سامنے مثال بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، یہ دونوں عورتیں جو تھیں یہ نیک لوگوں کی نکاح کے اندر تھیں، مگر اس کے باوجود اللہ کو نہیں مانتی تھیں، اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک عورت وہ ہے کہ جو بدکار شخص کی بیوی ہے، یعنی فرعون کی بیوی ہے، جن کا نام حضرت آسیہ ہے۔
اب جب انہوں نے اللہ پر ایمان لے کے آئیں تو اللہ پہ ایمان لانے کی پاداش میں ان کو قتل کیا جانے لگا. جب قتل کیا جانے لگا تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، فرعون نے مجھے اپنے دربار سے نکالا، تو اے اللہ اس کے بدلے آپ اپنے دربار میں یعنی جنت میں مجھے داخل فرما دیجئے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما دیجئے اور مجھے اس فرعون سے اور اس کی ظالم قوم سے نجات عطا فرما دیجئے. تو ایک مثال بیان کی حضرت آسیہ کی، فرعون کی بیوی کی، اور دوسری مثال بیان کی حضرت عمران کی بیٹی بی بی مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، کہ یہ بھی وہ عورت ہیں کہ جن کو ہم نے ایک بیٹا عطا فرمایا. وصدقت بکلمات ربها وکتبه وکانت من القانتین، یہ تو اللہ کی فرما بردار عورتوں میں سے تھیں. تو دو فرما بردار عورتوں کا ذکر فرما دیا، اور ان دونوں عورتوں کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا. حضرت عمران بھی نبی نہیں تھے، فرعون تو سرکش آدمی تھا ان کی، مگر اس کے باوجود اس کی بیوی کی اللہ نے مغفرت فرما دی. دوسری جانب نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں نیک انسانوں کی، اللہ کے وقت کے نبیوں کی بیویاں ہیں، مگر اس کے باوجود جہنم کے اندر جا رہی ہیں. تو اس کے ذریعے سے سبق یہ مل گیا کہ دیکھو تمہارا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہو، تمہارے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کسی کے رشتے کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ فقط تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پہ ہے. اگر عورت جیسی ذات کہ جس کو تم صنف نازک سمجھتے ہو، اگر وہ اللہ کے دین کے لیے اتنی استقامت دکھا سکتی ہے تو تم کیوں نہیں دکھا سکتے؟ لہٰذا اللہ کے دین پہ ڈٹ جاؤ اور اللہ کے دین کے اوپر استقامت حاصل کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں استقامت کی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کہ جو علم حاصل کرنے کے باوجود اللہ نے ان کو تورات کا علم عطا کیا، اس کے باوجود اس علم پہ عمل نہیں کرتے. کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو گدھوں کی سی ہے کہ جن کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے. ہمارے حضرت ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم موٹر وے پہ جا رہے تھے